بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا عدنان۔ ناظرین، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل رہا۔ ہم نے دیکھا کہ آج سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے 169 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، جس کے رد عمل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، سخت رد عمل بھی سامنے آیا۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین، اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ لکھنے والے جو جج ہیں جسٹس وقار سیٹھ، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ ناظرین، انہی سب موضوعات پر، اسی سب صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں عدالتی فیصلے کے حوالے سے، بالخصوص جو پیراگراف نمبر 66 تھا، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی رد عمل آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ ذکر کیا کہ یہ الفاظ مذہب، انسانیت، تہذیب اور اقدار سے بالاتر ہیں۔ سر، ہم نے دیکھا کہ کئی دل دہلا دینے والے انسانیت سوز واقعات بھی ہوئے، زینب قتل کیس، اس جیسے کئی واقعات، ان مجرمان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن اس طرح کی عبارت کہیں درج نہیں ہوئی۔ تو جو بالخصوص صفحہ نمبر 66 ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیراگراف کو؟ جی دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے نا پرویز مشرف صاحب کا، بنیادی طور پہ یہ ایک قانونی اور آئینی معاملہ ہے جی، اس کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پیورلی آن میرٹ، بیسڈ آن جسٹس اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ عدالت نے ایک لوور کورٹ نے اپنے طور کے اوپر ایک فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر پیرا 66 کے اوپر کچھ وکلاء اور کچھ ایسے جو ادارے بھی ہیں وہ مترز ہوئے ہیں، جو میرے خیال میں بالکل بجا ہے۔ یعنی آپ کو اپنے طور، اور اس پیرے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 3 ممبرز میں سے ایک تو پہلے ہی اس سے ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا ہے، اور آؤٹ آف دی 2 جو ہیں دوسرے وہ بھی اس پیرے سے ایگری نہیں کر رہے۔ تو اگر ایک جج کا یہ ریمارکس ہیں تو یہ ریمارکس امپلیمنٹیبل نہیں ہے، تو اس لیے ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ لیکن دی ویری فیکٹ کہ یہ لکھ گئے، اس کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو جج فیصلہ دیں ان کو کوئی دھمکی دی جائے، زیادہ بہتر یہ ہو جائے کہ لیگل جو اس کا وے آؤٹ ہے، جو ایونیوز اوپن ہیں، ان کو اپلائی کیا جائے اور اس کی اپیل کی جائے۔ اور آئی ایم شیور کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری ان چیزوں کا نوٹ لیتی ہے، اور وہ اس پیرے کو تو ہدف کر دیں گے، اور اس پیرے کے اوپر امپلیمنٹیشن کا بھی کوئی توق نہیں ہے، بیکاز یہ پارٹ آف دی ڈیسیژن ہے نہیں۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس میں اگر کوئی لکونے ہیں تو اس کا فائدہ پرویز مشرف صاحب کو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو سر، حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں کچھ لیگل ایکسپرٹس کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے کے اوپر حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کی پریس کانفرنس جو ہے وہ قابل اعتراض عمل تھا، اور یہ انڈیزائربل تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے رد عمل میں پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت کے پاس دیکھیں لیگل آپ کے پاس ایک بیٹل لڑنے کے لیے ایک راستہ موجود ہے۔ آپ اپنے طور پہ اس کیس کو اچھی طریقے سے تیار کر کے، یہ مسائل ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنسز میں تو نہیں ڈیسائیڈ ہوتے نا، اس کے لیے تو آپ کو اگر کوئی چھوٹ ملے گی تو عدالت سے ملے گی۔ تو اس لیے میرے خیال میں جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا ہمارا ادارہ جو ہمارے دل سے عزیز ہے، جس کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، میں خود ایک سولجر ہوں، وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو عدل کے نظام ہے ہمارا، یا عدلیہ کے جو انسٹیٹیوشن ہے، افراد ویک ہوں گے، افواج پاکستان میں بھی ویک افراد ہوں گے، اور عدلیہ میں بھی ہوں گے، اور آپ کی جو ہے مقننہ اس کے اندر بھی ہوں گے، آپ کی انتظامیہ کے اندر بھی ہوں گے۔ تو افراد کے اوپر نہ جایا جائے، ادارے کی تکریم کو کبھی بھی بالائے طاق رکھیں گے، یا اس کے عظمت سے آپ عمدن
چشم پوشی برتیں گے تو یہ بہت زیادتی ہوگی. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس بیٹل کے اندر کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ عدلیہ کے ادارے کو لوگوں کی نظروں میں نکالیں. صحیح. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی جوڈیشری کو لے لیں یا پھر پاک فوج کو دیکھ لیں, جس طرح سے پہلے بھی رد عمل سخت آیا, آج بھی جو پریس کانفرنس کی گئی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تناؤ بڑھ رہا ہے؟ جی دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک بات آپ نے کی ہے کہ تھریٹس تو ہیں, اندرونی بھی ہیں بیرونی بھی ہیں. اور انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے مودی, جو ایک دہشت گرد ہے, وہ دندناتا پھر رہا ہے, اس کا چیف آف آرمی سٹاف دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ موقع تو قومی اتحاد کا ہے نا, نہ یہ کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ ادارے آپس کے اندر وہ کر رہے ہیں. دیٹ از وائی میں جب آن بیہاف آف پاکستان مسلم لیگ نون بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از نو کوشچن. کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں بغلیں بجا رہی ہیں, بڑی خوش ہیں. کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو, میں سمجھتا ہوں ہمیں تو افسوس ہے کہ اتنے کریڈیبل ادارے کہ ایک عام آفیسر کو نہیں بلکہ ایکس چیف آرمی سٹاف کے اوپر یہ کنوکشن ہوئی ہے, تو یہ بھی ایک سول سرچنگ ہے. یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسے کیوں ہوا, اور یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اس کے اوپر خوشی کا تو there is no question. تو سر ویسے اوور آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوور آل ایک غیر یقینی کی فضا قائم ہو گئی ہے, جس کے بعد جو رد عمل آیا, پھر حکومتی رد عمل آیا, اس سارے سینیریو میں غیر یقینی کی. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک تو بہت یہ پرولانگ رہا, دوسرا اس کے اندر جو پرویز مشرف صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس نے کیس کو صحیح فائٹ نہیں کیا. نمبر 3 پرویز مشرف صاحب نے یہ غلطی کی جو باہر جانے والی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زوردار طریقے سے عدالتوں میں پیش ہو کے خود یہ کیس اپنے طور پہ لڑتے تو اس کے اندر بہت سے گیپس تھے, اور اس لیے ایون ابھی وہ انہوں نے ڈیفینس اپنا نہیں کیا انڈر سیکشن 342 جو کہ جو ہے کرمنل اپیل کا حق نہیں اس وقت بھی تھا, اس کے بغیر یہ فیصلہ ہو گیا نا, اور یہ سپلٹ ڈیسیژن ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل بھی ہوگا. آئی ایم شیور کہ یہ اوپر جا کے یہ ختم ہو جائے گا. تو اگر وہ پاکستان میں رہ کے اس کو کر لیتے تو یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں ہم جب فوج میں ہیں تو ہمارا ایک سچویشن اور ہے, جب ہم ریٹائرڈ ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ جو مسائل ہیں نا یہ تو ابھریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان فوج کے جنرل ایوب خان جب سول میں آئے تو شور مچ گیا, برا بھلا افواج کے اوپر, لیکن اس کے مقابلے میں اگر موسیٰ خان سول میں نہیں آئے تو وہ بیچی ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے چونکہ وہ سول کے اندر آئے, اور ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں جنرل وحید کاکڑ فار ایگزامپل ہیں تو وہ اپنی آرمی کا کام کر کے, یا جہانگیر کرامت صاحب چلے گئے. تو جب آپ سول کی پولیٹیکل لائف میں آئیں گے تو پھر پولیٹیکل کرٹیسزم بھی ہوگی, یہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے. لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا رہا نا, یہ تاثر ابھرتا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہے, لیکن اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آئین شکنی کرتے ہیں یا کچھ غلط کرتے ہیں تو پھر ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑا عام کوشچن ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو اللہ کے کرم سے چونکہ ہم ان اداروں سے اٹھ کے آئے ہیں بڑا پاکیزہ کام کرتے ہیں. تھوڑا سا آنریریم عام سپاہی کی یا افسر کی ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. اپنی بیگم کو بیوہ کر لے گا, اپنے بھائی کی وائف کو, اپنی بہن کو بچا لے گا, لوگوں کو اپنے بچے یتیم کر لے گا ان کو. یہ بہت پاکیزہ پروفیشن ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم پولیٹیکل ایرینا کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم کچھ پھر اس کے اوپر اسی لوگ بھی اپنی افواج کا انسٹیٹیوشن کا تو عزت کرتے ہیں لیکن افراد کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اسی طرح عدلیہ کے اوپر بھی اگر آپ اپنے ادارے کا احترام کریں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ ادارے کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے طور کے اوپر سیاسی چیزوں کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر آپ ادارے کے وقار کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا سر, جو ابھی فیصلہ آیا پرویز مشرف صاحب کے خلاف آیا, یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, تو اس پر آپ کا کیا اسٹانس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ بھی عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگ تھے, کیا ان کے اوپر
آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس میں کتنا میرٹ ہے، ڈی میرٹ ہے، یہ پولیٹیکل، یہ جو لیگل ٹیمز ہیں دونوں سائڈوں کی، ان کو یہ کرنا چاہیے نا. ورنہ جو لیگل لینگویج میں کہتے ہیں ایمبیٹمنٹ، کہ اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہیں، مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس لیے ہینگ کر دیا گیا، اس لیے نہیں کیا گیا کہ انہوں نے قتل کیا تھا یا ان کے ہاتھ سے گولی چلی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ کی صلاح کار تھے اور اس کے اوپر. تو اگر یہ چیزیں جو ہے یہ فائنر چیزیں عدلیہ کو دیکھنی چاہیے. لیکن سونیا، ہمارا جو ایمان یہ ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، کہ لوگوں کو انصاف ملے. خواہ نبی، اگر ہم کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے بیٹی بھی انوالو ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ تو خدا کی قسم، میں کئی دفعہ تو دکھ ہوتا ہے، ہم اتنے پروکیول ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پروفیشن، اپنے صوبے، اپنی زبان، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہم اپنے دین اور ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. صحیح. یہ تو کبھی نہیں ہے. آپ ہولی پرافٹ محمد بے پیس پہ پانے کی اگزامپل لیں، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مسلمان کے خلاف کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے نام کی ریاست ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کرتے. یہ جو ملک کے اندر ابھی چخ چخ لگی ہوئی ہے نا، یہ ایک سرکس ہے جس سے ریاست نقصان دہ ہوتی ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس سبجیکٹ سے ہٹ کے کشمیر پہ آئیں، اکانومی کے ریوائیول کے اوپر آئیں، اور یہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں اور گروپ نہ بنائیں، نہ عدلیہ کے اندر نہ حکومت کے اندر وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے بات کی، ملک اس وقت بیرونی چیلنجز کا بھی ملک کو سامنا ہے، انڈیا تھریٹس کر رہا ہے، اس کے علاوہ اندرونی جو صورتحال ہے، ایک ایسے صورتحال میں جب ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے بیرونی سطح پر بھی اور اندرونی سطح پر بھی، ایسے میں یہ جو تناؤ کی صورتحال، حکومت کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کے کندھوں پہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یعنی یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اپوزیشن بھی اس ایکولی رسپانسبل ہوتی ہے، لیکن جو حکومت میں ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ہمیشہ یکجہتی کی فضا کو قائم کرتے ہیں. بالکل. وہ تھوڑا سا وہ اپوزیشن کو لیتے ہیں، ان کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے. اپوزیشن ایروگنٹ ہوتی ہے، وہ اٹیک کرتی ہے، وہ اس کو ابزارو کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی، بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپس میں انگیج ہوتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ریڈی ہیں، آپ ایک قدم آئیں. زرداری صاحب نے کہا تو ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے، اپنے شہباز شریف صاحب نے کہا ہم میثاق جمہوریت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے پیچھے سے وہ آتے ہیں فواد چودھری صاحب یا مراد سے، تو وہ کر کے برا بلا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. اور ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے، جس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اوورآل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، عمران خان کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں جو ان کی اپنی صفوں میں بیٹھے ہیں، جو ان کے لیے ماحول کریٹ. عمران خان کو تو نہیں پتا، نہ گورننس کا ایکسپیرینس ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس کی دل یہ ہے کہ ملک آگے چلے. لیکن یہ جو 7 لیفٹیننٹس ہیں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.